کا پھر لازم ہے مصطفیٰ کی شریعت میں اذان سننے والا مسجد میں حاضر ہو۔ اور یہاں پیر طریقت کہا جی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ شریعت میں نماز ہے، طریقت میں بس آپ کا دل اللہ اللہ کرنا چاہیے، دل ذکر کرنا چاہیے، ہر عضو سے آپ کی آوازیں آنی چاہیے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی طرف سے ملی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ کیا کہہ رہے؟ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم کام بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کروں، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کو گھروں سے نکال دینے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں کے خرچے بند کر دینے والوں، یہ اللہ کی شریعت میں تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا، تمہارا کیا مقام ہوگا؟ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا تک کو پیغام دے رہے ہیں، بچپن کی حالت میں پیغام ہے کہ اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، مجھے کھردرا نہیں بنایا، مجھے سختی کرنے والا نہیں بنایا، میرا دل سخت نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے وہ بدبخت ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور جو احسان کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کی شریعت کی طرف لوٹئے۔ والسلام علیہ، اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میں پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے سلامتی، میں مروں گا تو اللہ کی طرف سے سلامتی، مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جملے، یہ ابتدائی کلمات، یہ پہلے الفاظ، یہ ابتدا کی باتیں جس میں دین کے نچوڑ کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آئیے، وہ کہنے والے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عیسیٰ نے سب سے پہلے اس عقیدے پہ چوٹ ماری، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ ظلم کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایمان کی جڑوں کو کاٹ دینے والا عقیدہ ہے کہ محمد نور من نور اللہ ہے۔ قرآن حکیم کئی مقام پہ ان سے اعلان کرواتا ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، تم آدم کی اولاد ہو، میں آدم کی اولاد ہوں۔ قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت بیان کرتا ہے، اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جیسے آج بھی نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بلکہ حقیقت قرآن کی کیا ہے، کیا بیان کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہی ہے وہ حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دے رہا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے۔ اولاد کمزوری ہے، اولاد مجبوری ہے، اولاد کے ہاتھوں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ مخلوق کے اندر رکھا ہے اللہ نے، مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی اولاد ہے۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والے
کفر پر ہیں، ایمان پر نہیں ہے، کافر ہے، ہمیشہ کے جہنمی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مالک بیان فرماتا ہے سبحانہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اس بات سے وہ کسی کو اپنا بیٹا مقرر کرے، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ پاک ہے وہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ ہے، پاک ہے ان چیزوں سے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میں تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، خوشخبری کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں تورات کی تصدیق کی وہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب آقا علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام تمام کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ مسند احمد میں ہے، صحابہ کرام نے امام الانبیاء علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے مانگا تھا آخری رسول کو اپنی اولاد میں سے، تو میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ بھی، میں وہ ہوں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ورؤیا امی، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا تھا۔ میں بابا ابراہیم کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی، چغلیاں کی، اور بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پہ لٹکانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ انہیں بیت المقدس کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، اور جب لوگ اس برے ارادے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے ان میں ایک شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، ان کی شبیہ ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نیند طاری کی اور انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ ان یہودیوں نے یہ سمجھا، ان بادشاہ کے سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ جب وہ اندر آئے تو اس شخص کو پایا، اسے پکڑا گیا، اسے سولی پہ چڑھایا گیا، اس کی توہین کرنے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج بنا کے اس کے سر پہ رکھا گیا۔ اس واقعے کی خبر ہمیں اللہ کی کتاب دیتی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کا یہ قول کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا
وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں. ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. انہوں نے سمجھا کہ جس کو ہم نے سولی پہ چڑھایا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. سیدنا عیسیٰ کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. جب ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، دنیا والوں نے دنیا پہ مٹانے کا پلاننگ کی، عرش والے نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کرا دی. وہ شک کے اندر ہیں، ان کا قول جھوٹ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے بلکہ حقیقت کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور بہت حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، بلکہ زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اپنی طرف بلند کر لیا. اور قرآن حکیم کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ سیدنا عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ ہیں. ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، برزخی نہیں، روح اور جسم کے ساتھ حقیقی زندگی ہے. منکرین حدیث کا جو موجودہ ٹولہ ہے، ان کے سردار منکرین حدیث کے چیمپئن جاوید غامدی صاحب، ان سے کوئی سوال کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں. معاملہ حدیث کا بھی یہی ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں عیسیٰ کے اٹھائے جانے کی صراحت ہو، اور ان کے دنیا میں واپس آنے کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں. عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. عمومی عقیدہ یہی ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے. منکرین حدیث کا یہ ٹولہ انکار حدیث کے جرم کا شکار ہونے والا، ان میں دو بیماریاں ہیں. پہلی بیماری یہ عقل پرست لوگ ہیں، یہ عقلانی ہیں، ان کی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں نہ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسرا، قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ قرآن کو ڈکشنری سے، لغت کے ذریعے چند کتابیں عربی پڑھ کے اس سے سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اپنے فتنوں کو اسلام کا نام دے کر مسلمانوں میں رواج دینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی من مانی تفسیر کی جائے. اگر قرآن پاک کی آیات کو پابند کیا جائے کہ ہم نے قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے محمد کریم سمجھے، جیسے صحابہ کرام سمجھے، جیسے صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، جیسے امت کے سلف نے سمجھا، ویسے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر پھر کسی فتنے پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور انسان کا مقصد، باطل گروہوں کا مقصد پورا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن حکیم کو ڈائریکٹ اپنی آراء سے سمجھا جائے، ڈکشنری کے ذریعے سمجھا جائے، لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھا جائے، احادیث رسول کا انکار کر دیا جائے، پھر اپنی مرضی کی باتوں کو اسلام کے نام پر عوام میں پیش کیا جا سکتا ہے. ہم پابند ہیں
قرآن حکیم کو ویسے سمجھنے کے جیسے مصطفیٰ نے سمجھ کے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ اس کی مثال یاد کر لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک شخص آ کر ایک مسئلہ